بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس شاندار طریقے سے ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الورا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آدھی رات کا وقت گزر جاتا تھا اچانک حجرے شریف میں ذکر کی آواز آتی تھی، ذکر خدا کی آواز گونجتی تھی۔ حضرت ام الورا آپ کی والدہ امی جان نیند سے بیدار ہو جاتی، اپنے شوہر نامدار سیدنا خواجہ غیاث الدین کو بیدار کرتی اور فرماتی دیکھو جی اتنی رات کو کون ذکر الہی کر رہا ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو خواجہ غیاث الدین غریب نواز کے والد ماجد اپنی شریک حیات سے فرماتے ہیں ام الورا مبارک ہو، مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں اللہ کا ایسا نیک بچہ، نیک بندہ پرورش پا رہا ہے الحمدللہ کہ جو اللہ کا ولی ہے اور تمہارے پیٹ میں رہ کر کے ذکر خدا کر رہا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، شہنشاہ ہندوستان، عطائے رسول۔ سبحان غریب نواز اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، جب پیدا ہوئے غریب نواز، تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ پورا حجرہ نور سے منور ہو گیا، نور سے منور ہو گیا۔ کیوں نہ ہو منور نور سے؟ کس کے چشم و چراغ ہیں، کس کے گھرانے کے ہیں؟ یہ سیدنا سرکار امام حسن مجتبی جو سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے شہزادے ہیں، رسول پاک کے بڑے نواسے ہیں، یہ ان کے خاندان کے چشم و چراغ ہے سرکار غریب نواز۔ تو جب یہ سرکار کا گھرانے سے تعلق ان کا ہے اور میرے اعلیٰ حضرت نے فیصلہ ہم کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ سبحان۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہے سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ نورانی ہے، بولو نورانی ہے۔ آج بھی ان کا دربار کیسا جگمگا رہا ہے، سبحان اللہ، دربار کیسا جگمگا رہا ہے۔ ارے جب وہ زمین کے اندر ہیں تو اتنی جگمگاہٹ ہے، جب زمین کے اوپر تشریف فرماتے تو پتہ نہیں کیا جگمگاہٹ بھی ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ عزیزان محترم، غریب نواز سرکار کا بچپنا تھا، آپ کے والد ماجد کا ایک انگور کا باغ تھا، وہ باغ چھوڑ کر آپ کے والد انتقال کر گئے تھے، وہ باغ آپ کے حصے میں آیا غریب نواز سرکار کے، تو وہ باغ کی رکھوالی کرتے تھے، وہ باولی سے کنویں سے پانی نکال نکال کر باغ کو سیراب کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے ایک ولی جن کا نام سیدنا ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا گزر ہوا، دیکھا ایک نوجوان بچہ، صالح بچہ جس کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، لیکن وہ باغ کو پانی سیراب کر رہا ہے، انگور کے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی باغ میں تشریف لے آئے، پہلی ملاقات ہو رہی غریب نواز سے، ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو غریب نواز کے اخلاق دیکھو، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں حضرت آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کچھ نہیں پوچھا۔ جیسے ہی اللہ کے ولی کو دیکھا، کیونکہ شان یہ ہوتی ہے ولی را ولی نی شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ وہ جان گئے غریب نواز کا بچپنا ضرور ہے، لیکن جان گئے آنے والا کون ہے۔ تو آپ نے اپنی چادر جو انگور کی ٹہنی میں پھنسا کر رکھا تھا، اس چادر کو نکالا اور فوراً کھول کر زمین پر بچھا دیا، اور آنے والے ولی سے فرمایا حضور تشریف رکھیے، بیٹھیے، بٹھایا، پھر دستبوسی کی، کہا کہ حضور فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام معین الدین حسن ہے، یہ میرے باغ کا چھوڑا ہوا باغ ہے انگور کا، جس کی میں رکھوالی کرتا ہوں اور جس کو پانی سیراب کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ولی ابراہیم قندوزی نے فرمایا اے معین الدین، تمہارا نام معین الدین ہے، دین کے مددگار۔ اللہ نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ انگور کے باغ کی رکھوالی کرو، انگور کے باغ کی تم سیرابی کرو، اللہ نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا۔ تمہارا منصب تو بہت اعلیٰ ہے معین الدین، تم دین اسلام کو سیراب کرو گے، دین اسلام کی رکھوالی کرو گے، دین اسلام کی آبیاری کرو گے۔ وہ اتنا سننا تھا، غریب نواز کے دل میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ اللہ کے ولی ابراہیم قندوزی نے اپنی جھولی سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں
ڈال کر چبایا اور چبا کر کے وہ تبرک غریب نواز کو کھانے کے لیے دیا. آپ نے بشوق کھا لیا. جیسے ہی کھا لیا آپ کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے, حجابات اٹھ گئے, حقیقت دنیا کی کیا ہے معلوم ہو گئی. اسی وقت غریب نواز نے وہ باغ کو بیچ دیا, انگور کا باغ بیچ دیا, جو رقم آئی تھی غریبوں میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ, اسی زمانے سے غریب نواز ہیں, یہ بچپن سے غریب نواز ہیں, ہندوستان آ کر غریب نواز نہیں بنے ہیں, بلکہ یہ الحمدللہ بچپن سے غریب نوازی کا کام کر رہے ہیں. غریبوں کی پرورش فرما رہے ہیں, غریبوں کی آبیاری فرما رہے ہیں, غریبوں کی مدد فرما رہے ہیں. تو سرکار غریب نواز نے پوری دولت کو غریبوں پر, مسکینوں پر خرچ کر دیا اور خود علم دین سیکھنے کے لیے نکل گئے. کبھی نیشا پور, کبھی سمرقند, کبھی بخارا, کبھی تاشقند, نہ جانے کتنے بڑے بڑے شہروں کا آپ نے دورہ کیا جہاں پر علم کے مراکز تھے, وہاں دین کا علم حاصل کیا غریب نواز نے. پھر پیر کی تلاش میں نکلے, اور پیر کی تلاش کرتے کرتے جب ہارون پہنچ گئے سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, تو پیر نے مرید ہونے والے کو دیکھا اور مرید نے اپنے پیر کا چہرہ دیکھا. بس معاملہ وہیں پر ایسا مکمل ہو گیا کہ آنے والے نے کہا حضور میں آپ کا مرید بننے کے لیے بے چین و بے قرار تھا, ایک عرصے سے میں تلاش کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے آج مجھے آپ سے ملاقات کا شرف عطا کیا. تو پیر و مرشد نے فرمایا مرید ہونے کے لیے آئے ہو, جاؤ بیٹھ جاؤ, 1 سال چلہ کشی کرو, چلہ کشی کرو, 1 سال مجاہدہ کرو. غریب نواز کی جوانی کا عالم ہے, بیٹھ گئے اللہ اللہ کہتے ہوئے, نماز بھی ادا کر رہے ہیں, ذکر الہی بھی ہو رہا ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے, درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں, سارے کام انجام دے رہے ہیں. 1 سال جب مکمل ہو گیا تو حضور خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ آؤ ادھر, کھڑے ہو جاؤ یہاں میرے سامنے, اپنی آنکھوں کو بند کرو, چہرہ اٹھاؤ, آسمان کی طرف دیکھو, آنکھیں کھول کر کیا نظر آ رہا ہے. غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا آسمان کی طرف, تو کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا پیر و مرشد نے کیا نظر آ رہا, بولو معین الدین. تو حضور 7 آسمانوں کو دیکھ رہا, ٹھہرے زمین پر ہیں اور دیکھ 7 آسمان کو رہے. اللہ اللہ, کہا ابھی منزل نہیں ملی, 1 سال اور بیٹھ کے ذکر کرو, 1 سال اور بٹھا دیا. اللہ اللہ, 2 سال جب مکمل ہو گئے پھر پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے. پیر و مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کرو, چہرہ آسمان کی طرف کھولو اور آنکھیں کھول کر دیکھو کیا نظر آتا ہے. آپ نے ویسا ہی کیا. فرماتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے بولو, تو کہتے ہیں حضور اب 7 آسمانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, عرش عظیم کا بھی جلوہ دیکھ رہا ہوں. کہا ابھی منزل نہیں ملی ہے, جاؤ پھر 1 سال بیٹھو. سبحان اللہ, 3 سال تک مجاہدہ کروایا آپ کے پیر و مرشد نے. ذرا غور کرو, آج کے دور میں بھی ہم مرید بنتے ہیں. پیر صاحب اگر ایک دن صبح سے شام تک کہیں کہ میاں بیٹھ جاؤ ذرا خدمت کرنی ہے تم کو, تو سر کھجا کے بولیں گے حضرت ابھی 5 منٹ میں ابھی آ رہا ہوں, ذرا ایک کام ہے کر کے آتا ہوں, اس کے بعد جو نظر نہیں آئے گا 1 مہینے تک. پھر ہمارا مریدوں کا یہ حال ہے, مردار مرید ہے اور وہ سچے مرید ہیں. پیر نے کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے, چو چرا کچھ نہیں کی, ہیلے بہانے کچھ نہیں بنائے. 3 سال مسلسل ذکر خدا میں لگ گئے غریب نواز. جب 3 سال مکمل ہو گئے پھر پیر و مرشد نے بلایا, کہا دیکھو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. تو غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد اب میں 7 آسمان بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کے اوپر عرش عظیم بھی دیکھ رہا ہوں, اور عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ کے نور کے جلوے بھی دیکھ رہا ہوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ غریب نواز کی شان و عظمت کہ سبحان اللہ, پیر و مرشد منزلیں طے کرا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.